ہمیشہ اونچے لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور جو نیچے لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان کو پکڑ کے سزائیں دی جاتی ہیں۔ اپنی اسکرین پہ آپ نے چلتا ہوا جو یہ خاتون کا چھوٹا سا کلپ دیکھا، ان خاتون کا بچہ سانحہ اے پی ایس میں جام شہادت نوش کرتا ہے، ان کا بچہ سر پہ گولی کھاتا ہے سانحہ اے پی ایس میں، اور یہ اکیلی نہیں ہے، ان کے ساتھ اور ایسے بہت سارے ماں باپ ہیں جن کے بچے، جن کے لخت جگر اپنی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں سانحہ اے پی ایس میں۔ سانحہ اے پی ایس پہ آج وزیر اعظم پاکستان کو سپریم کورٹ میں چیف جسٹس طلب کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ادھر آئیں کٹہرے میں اور آ کے مجھے ان سوالوں کے جواب دیں۔ آج کی ڈیولپمنٹ پاکستان کی تاریخ کی بڑی ترین ڈیولپمنٹس میں سے ہے۔ معاملہ ہے کیا؟ تحریک طالبان پاکستان، حکومت پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان، یہ سارا کچھ کیا چل رہا ہے؟ آج کی سٹوری میں آپ کو وہ تمام چیزیں بتاؤں گا، آپ کے سامنے تمام وہ حقائق رکھوں گا اور اس کا فیصلہ آپ پہ چھوڑوں گا کہ آپ اس کا فیصلہ کیجئے اور دیکھیے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل نوٹیفیکیشن پریس کر دیں تاکہ آپ تک بذریعہ نوٹیفیکیشن ہی یہ ویڈیوز بر وقت موصول ہو سکیں۔ معاملہ دوستو یہ ہے، سب سے پہلے تو آپ کو آج کی خبر دیتا ہوں، ڈیولپمنٹ دیتا ہوں۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس گلزار طلب کرتے ہیں پرائم منسٹر کو، اور کچھ ہی منٹ بلکہ چلیں کچھ ہی گھنٹوں کے فرق سے پرائم منسٹر فوراً وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، کوئکسٹ رسپانس دیتے ہیں پرائم منسٹر عمران خان۔ عدالت ان کو کٹہرے میں کھڑا کرتی ہے اور کہتی ہے پرائم منسٹر صاحب، سانحہ اے پی ایس میں بہت سارے لواحقین ہیں، شہید ہو جانے والے بچوں کے ماں باپ ہیں، جو آپ کے یا جو کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں ان کے خلاف برسر پیکار ہیں عدالت پہ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سنوائی نہیں ہے، انہیں انصاف نہیں مل رہا۔ ایک تو ان کے بچے مارے گئے، ان کی جانیں ضائع ہو گئیں، ان کے بچے شہید ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، ان کے لخت جگر ان سے جدا ہو گئے، اور دوسرا یہ کہ ان کی اوپر مرہم کے اوپر جو ہے وہ کسی قسم کا جو ہے وہ حکومت رول پلے نہیں کر رہی، کوئی مرہم ہی نہیں رکھ رہی ان کے زخموں کے اوپر، بلکہ وہ الٹا آپ کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں۔ کیس جو چل رہا تھا میں اس کا خلاصات بتا دیتا ہوں۔ ان بچوں کے، ان کی تعداد تقریباً 8 کے قریب ہے۔ ان بچوں کے ماں باپ کا یہ کہنا ہے کہ اس کے جو ذمہ داران ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ اب اس حوالے سے ملٹیپل انکوائریز ہوئیں کہ جی سانحہ اے پی ایس کیسے ہوا، کہاں پہ لیپس تھا، کون ذمہ دار ہے، اور ان جتنی بھی رپورٹس ہوئیں ان کا ایک ہی خلاصہ نکلتا ہے کہ سیکیورٹی اور انٹیلیجنس دونوں کا لیپس تھا، دونوں ہی ناکام رہیں، اور اس کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اب فوری طور پہ ایکشن جو لیا گیا، جو نیچے جس کو بلی کا بکرا یا اسکیپ گوٹنگ کہا جاتا ہے، اس میں جو جونیئر یا جو گراؤنڈ سٹاف ہے اس کے کچھ لوگوں کو سزا دے دی گئی، اور وہ جو سزا دی گئی وہ بھی کہنے والے کہتے ہیں وہ سفیشینٹ سزائیں نہیں دی گئی، ان کو ڈیوٹیوں سے برطرف کر دیا گیا وغیرہ وغیرہ جیسی۔ اور جو اصل پالیسی یا پلانر سے یا جو ٹاپ براس کے اندر بیٹھے تھے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ اچھا، اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے چلے گئے ہیں، آپ کارروائی کریں۔ عدالت جب یہ واقعہ ہوتا ہے اس پہ سو موٹو نوٹس لیتی ہے اور کہتی ہے کہ حکومت پاکستان اور اس ملک کا جو چیف ایگزیکٹو ہے یعنی کہ پرائم منسٹر، وہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو، یعنی کہ جو ذمہ داران ہیں فائنڈنگ کر کے ان کو قرار واقعی سزا دے۔ وزیر اعظم پاکستان ہمارے اس پہ ہو جاتے ہیں خاموش۔ اب جب وہ خاموش ہو جاتے ہیں تو ماں باپ عدالت کا رخ کرتے ہیں، اور یہاں پہ چونکہ آلریڈی سو موٹو میں یہ کیس چل رہا ہوتا ہے تو اس میں اس کا چلنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب آل آف سڈن آج ایسا کیا ہو گیا کہ سپریم کورٹ نے آج طلب کر لیا وزیر اعظم کو؟ جب وزیر اعظم کو طلب کیا گیا اس سے پہلے عدالت میں اس چیز کا ذکر ہو رہا تھا اس کیس کے دوران، سانحہ اے پی ایس کے دوران، کہ بھائی ٹی ٹی پی کے ساتھ جنگ بندی کا 1 ماہ کا معاہدہ، عام معافی جیسی بہت ساری چیزیں ہمارے سننے میں آ رہی ہیں، سامنے خبروں سے آ رہی ہیں۔ کسی کو آن بورڈ لیا گیا ہے اس معاملے میں، اور اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس میں لاعلمی جو ہے اس کا عنصر کیوں جھلک رہا ہے یا کیوں دکھ رہی ہے، یا ہو کیا رہا ہے؟ جسٹس صاحب نے استفسار کیا، یا آپس میں جو ہے وہاں پہ کورٹ روم کے اندر پروسیڈنگز کے اندر یہ بات چیت ہوئی۔ خیر، عدالت جب بھی کسی چیز کو، کوئی بھی عدالت ہو، وہ ٹیپ کرتی ہے یا انگیج کرتی ہے تو وہ قانونی طریقہ کار کو اختیار کرتی ہے۔ اس چیز کا آپ کو جو ہمارے ریگولر فالوور ہیں ان کو بخوبی علم ہوگا کہ
کہ ہم اس چینل پہ، میں اپنے اس یوٹیوب چینل پہ اپنا جو میں ٹی وی پہ پروگرام کرتا ہوں اس میں بھی یہ چیز میں ملٹیپل ٹائمز اٹھاتا آ رہا ہوں. گزشتہ 2 ماہ سے بہت زیادہ میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں اپنے پروگرامز کے اندر کہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ حکومت پاکستان سیز فائر کرنا چاہتی ہے اور حکومت پاکستان ان کے ساتھ سرنڈر، ذرا آپ سرنڈر کرتے ہیں تو ایک ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے معاملات کو جو ہے وہ خوش اسلوبی سے، جس کا وہ کلیم کرتے ہیں، کرنا چاہتی ہے، لیکن معاملات ایسے ہیں نہیں جیسے وہ دکھانا چاہتی ہے. پبلک پلس کو اس نے ٹچ کیا جس میں پریزیڈنٹ، فارن منسٹر اور پھر پرائم منسٹر نے انٹرویوز کے اندر اس کا ذکر کیا اور بیک ڈور سے اس کے اوپر عمل پیرا ہونا چاہتی تھی. عدالت عالیہ تک یہ بات گئی، وہاں پہ کیس لگا تھا، وزیر اعظم کو وہاں پہ طلب کر لیا گیا. چیف جسٹس صاحب نے پوچھا وزیر اعظم پاکستان سے کہ بھائی آپ ان لوگوں کا مسئلہ سارٹ آؤٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کے اوپر تو لیگل بائنڈنگ ہے، آپ کو اس کا مسئلہ سارٹ آؤٹ کرنا ہے. ہم آپ کو 4 ویکس یعنی تقریباً 1 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں، آپ اس کے اندر ان لوگوں سے ملیں، ان کے کنسرن سنیں، کنسرن اتھارٹی کے خلاف جو کارروائی کی ہے ہمیں وہ بتائیں اور تحریر کریں اور سائن کریں اور وہ عدالت کے اندر آپ جمع کرائیں. جو آپ کو ٹائم دے رہے ہیں اس کے اندر، اور وہ ٹائم ہے تقریباً 1 مہینے کا، یعنی 4 ہفتوں کے قریب. وزیر اعظم پاکستان اس پہ عمل پیرا ہوں گے، اگر نہیں ہوں گے تو قانونی کارروائی ان کے خلاف ہو سکتی ہے. وزیر اعظم نے کہا جی میں جوڈیشل کمیشن بنا دیتا ہوں. عدالت نے کہا جی آپ بالکل بھی نہیں بنائیں گے کیونکہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ آئی واش ہے، یا جوڈیشل کمیشن اس سے پہلے جو ہے پاکستان کی تاریخ میں کئی بن چکے اور آج تک ان کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ویسے بھی چیف جسٹس فروری تک شاید ان کی ریٹائرمنٹ ہو جانی ہے، تو یہ چاہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بناؤ، تھوڑا سا ٹائم ٹپانا ہے وہ ٹپاؤ، اس کے بعد دیکھیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے. خیر، وزیر اعظم کی اس بات کو بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے رد کر دیا. اب معاملہ یہ ہے کہ یہ تھی آج کی خبر اور ڈیولپمنٹ. اس سے ہٹ کے 1-2 اور چیزیں جس کے اوپر بات چیت ہوئی. مثال کے طور پہ عدالت نے کہا کہ تحریک لبیک کا بھی ذکر ہوا، TLP کے ساتھ آپ لوگوں نے معاہدہ کیا اور اس کا بھی کوئی اتا پتہ نہیں ہے، جس کے اوپر وزیر اعظم پاکستان نے جواب تقریباً نہ دینے جیسا جو ہے جواب دیا اور انہوں نے افغانستان کے اندرونی مسئلوں کے اوپر بات چیت چھیڑ دی. خیر، ٹو کٹ اٹ شارٹ، دس از آل واٹ ہیز ہیپنڈ ٹوڈے. یہ کیوں ہوا، میں تھوڑا سا آپ کو ایک کوئک ریکیپ اس کا دے دیتا ہوں. حکومت پاکستان تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ 1 مہینے کا جنگ بندی کا معاہدہ کر چکی ہے. انفارمیشن منسٹر فواد چودھری اس کے حوالے سے سٹیٹمنٹس بھی اپنی دے چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ حکومت پاکستان یہ چاہتی ہے یا وہ اس عزم کا اظہار کر چکی ہے کہ اگر تحریک طالبان پاکستان سرنڈر کر دے اور پاکستان کے قوانین کو مان لے تو ہم عام معافی کا اعلان کر سکتے ہیں، ناٹ اگینسٹ دا جنگجو لیکن اوور آل تحریک طالبان کے خلاف. اب اس سب اسنا کے اندر بہت سارے مختلف کنسرنز ہیں جو ریز کیے گئے، جس میں ایک سب سے بڑا کنسرن جو ریز کیا گیا وہ یہ ریز کیا گیا کہ بھائی اس سارے معاملے میں جو لواحقین ہیں، جن کے پیارے اس سب کے اندر جدا ہو گئے، ان سے بچھڑ گئے، آپ میں سے کسی نے ان کی عام معافی یا ان کے ساتھ صلح صفائی سے پہلے کانسینٹ لیا ہے؟ چھوٹا سا کلپ پہلے آپ نے دیکھا تھا، اب یہ تھوڑا سا آپ تفصیلاً کلپ سن لیں ایک بچے کی ماں کا. آپ کو پتہ ہے ان کن لوگوں کو سزائیں ملی ہیں؟ یہ ان لوگوں کو سزائیں ملی ہیں جنہوں نے ان کے آرڈر نہیں مانے، جو اوپر والے دے رہے تھے، انہوں کے آرڈر انہوں نے نہیں مانے اور اس لیے وہ بچے شہید ہو گئے. یہ ایک سینٹیمنٹ میں نے آپ کو سنایا ہے. ایسے بہت سارے ماں باپ ہیں جو کیمرے کے سامنے نہیں آتے، لیکن ان کی بڑی تعداد ہے جو یہ چاہتی ہے کہ طالبان کے خلاف کارروائی ہو. یہ دہشت گرد ہیں، یہ چور ہیں، یہ لٹیرے ہیں، اور یہ وہی چور لٹیرے ہیں جس کو یہی حکومت NDS اور را کے ایجنٹ کہتی تھی. تحریک طالبان پاکستان کو یہ حکومتیں کہہ چکی ہیں کہ یہ را اور NDS کے ایجنٹس ہیں، یہ ان کے اعلی کار ہیں. تو آج آپ را اور NDS کے اعلی کار اور ایجنٹس کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں اور آپ 1 مہینے کی جنگ بندی ان کے ساتھ کر رہے ہیں اور آپ عام معافی دیے جانے کی بات کر رہے ہیں، اور ماں باپ کے کلپس اور یہ جو ان کی ویڈیوز اور ان کے سینٹیمنٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. آپ دیکھیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ عدالتوں کے اندر کیا کہہ رہے ہیں. اور سانحہ APS تو ایک واقعہ ہے، دل دہلا دینے والا واقعہ. ایسے بہت سارے واقعات ہیں، پاکستان کی تاریخ بھری پڑی ہے، 80,000 کے قریب لوگوں کی اموات شہادتیں ہیں. آپ یہ کہہ دیجئے کہ آپ سب سے بڑے جو ہے وہ وزیر اعظم پاکستان صاحب، آپ امن پسند ہیں، آپ ڈائلاگ کی اہمیت کو زور دیتے ہیں، وہ بالکل اہمیت کو زور دیا جاتا ہے، لیکن آپ ریلیجس ریفرنسز دیتے ہیں، لیکن ریلیجس ایسے ریفرنسز 1000 ہیں جس کے اندر بدلہ لیا گیا ہے اور مکمل طور پہ بدلہ لیا گیا ہے. کیونکہ جب بھی ریڈ لائنز ڈرا کر لی جاتی ہیں، اتنی قربانیاں دے دی جاتی ہیں،
نیشن کا پورا جب ایک عزم ہو جاتا ہے, ایک پرومس ہو جاتا ہے, تو اس سے ڈیویٹ نہیں ہوا جاتا, اس سے ہٹا نہیں جاتا. اگر آپ کو کوئی اور چیلنجز ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کا قلع کما نہیں کر پا رہے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی شہادتیں زیادہ ہو رہی ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی وہ اتنے سٹرونگ ہیں جتنے ہم شاید ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے یہاں پہ فرنٹ کھول سکیں, یا واٹ ایور از دا ریزن, آپ نے ان کی مائٹ, ان کی طاقت کو تسلیم کیا اور آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ نے بیٹھ کے ڈائلاگ کیا اور آپ نے کہا کہ جی اوکے یو آر اے پاور, سو لیٹس سٹ اینڈ ٹاک, اور ابھی 1 مہینے کے لیے سیز فائر کرتے ہیں, اور سیز فائر کیے جانے کے بعد آپ ہمارے قوانین مان لیں تو ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھیں گے اور امن کا جو ہے وہ ہمارا معاہدہ ہو جائے گا. تو طالبان نے 24 کے قریب جو رپورٹ کی جا رہی ہے, ڈان نے بھی اس کے اوپر رپورٹ کیا, انہوں نے کہا جی ہمارے فائٹر چھوڑیں, ہمارے جنگجو چھوڑیں, آپ کے پاس اگر ہماری اعلیٰ قیادت اپنے پاس رکھیں, آپ ہمارے فائٹرز چھوڑیں. تو بھائی آپ نے ان کے قیدی ریلیز کر دی ہیں, اگر کیے ہیں تو کیوں کیے ہیں, کس سے پوچھ کے کیے ہیں, اگر آپ نے نہیں کیے تو کیا آپ نے کوئی اور آلٹرنیٹیو دیا ہے؟ یہ سب چیزوں کے لیے میں, آپ یا عام عوام جاننے کا حق رکھتی ہے, اس سے اجازت لینی, اس سے پوچھنا یقینی طور پہ ضروری ہے. اپوزیشن سمیت دیگر پولیٹیکل جتنی لیڈرشپ ہے, آپ نے اس کو چلیں فار دا سیک آف بائنڈنگ, ایتھیکل یا لافل کہہ لیں, آپ نے ان کو آن بورڈ لیا. اس میں سے آدھے لوگ ہیں جو اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے اس موضوع پہ, وہ کہتے ہیں جی ہم نے بات نہیں کرنی. اس قسم کے تو ہمارے سیاستدان جو ہے وہ پلٹی کھانے والے ہیں, وہ جس بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, اور کچھ نے اس کے اندر ناراضگی کا اظہار کیا. کتنے بندے جو آپ کی ہاں کے اندر ہاں ملا رہے ہیں, ہمیں بھی بتائیں گے جس نے کہا ہاں جی بہت اچھا کیا آپ نے, ویل ڈن, ان کے نام شیئر کریں ہمارے ساتھ. بہرحال بھائی معاملہ یہ ہے کہ حکومت تحریک طالبان پاکستان کے اوپر جو ہے وہ کافی نرمی کرنے کا ارادہ رکھتی ہے, پلان رکھتی ہے, وہ ان کا قلع کما نہیں کرنا چاہتی. وہ کہتی ہے امن سب سے بہتر حل ہے, جو انہوں نے ماضی میں کیا وہ تقریباً رد ہو جانے والی بات ہے. افواج پاکستان کی, ہمارے جوانوں کی ہزاروں کی تعداد کے اندر قربانیاں ہیں, سویلینز کی ہزاروں کی تعداد کے اندر قربانیاں ہیں, ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. ایسے کئی 100 واقعات ہیں, ایسے کئی دن, کئی رات, کئی 100 جو ہے ہفتے ہیں جس کے اندر یہ قوم, یہ نیشن جو ہے خوف کے اندر رہی ہے اور اس نے بہت سارا نقصان اٹھایا ہے. اور آج یہ گورنمنٹ جو ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے وہ جنگ بندی کا معاہدہ کرنے جا رہی ہے, بلکہ کر چکی ہے, اور ان کو آگے پیس ایگریمنٹ میں لے کے آنا چاہتی ہے. اور ایوری تھنگ از ان ڈارک, دیر از نتھنگ کلیئر. چیف جسٹس آج طلب کرتے ہیں اور طلب کر کے اس حوالے سے استفسار کرتے ہیں, لیکن اس کے اوپر کوئی خاص پیش رفت نہ ہوئی ہے, نہ ہونی ہے. سزا کیا ملنی ہے یہاں پہ, اور ان لوگوں کو بیچاروں کو کیا انصاف ملنا ہے. لیکن یہ تمام چیزیں ایک چیز کو ریپرزینٹ کرتی ہے کہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان میں کہیں نہ کہیں بہت زیادہ کنفیوژن ہے جو پائی جاتی ہے. وہ کنفیوژن ایویڈنٹ ہے, اور وہ کنفیوژن شاید حکومتیں چلی جائیں گی, بندے چلے جائیں گے, لیکن نیشن نے یہیں پہ رہنا ہے, اس قوم نے یہیں پہ رہنا ہے. وہ اس کا خمیازہ ضرور بھگتے گی جس جانب پہ جو ہے وہ چیزیں بڑھتی دکھائی دے رہی ہیں. ہم اس حوالے سے آواز بلند کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یوں ہی بلند کرتے رہیں گے. آپ اپنا خیال رکھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.